کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی ہے، اس کی اولاد نہیں ہو رہی۔ آج کل ایک طریقہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ مادہ لے کر انجیکشن کے ذریعے رحم میں پہنچاتے ہیں۔ بھائی اگر وہ مادہ اسی کے خامند کا ہے تو جائز ہے، اگر کسی اور کا ہے تو پھر زنا ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے نا جی کہ بعض اوقات مرد کمزور ہوتا ہے، مادہ تو ہے لیکن وہ رحم پر نہیں پہنچتا تو اولاد بھی نہیں ہوتی۔ تو اب ڈاکٹر ان کو لے کر وہ اسپیشل اس قسم کے انجیکشن بنے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے وہ رحم کے اندر دونوں مادے اکٹھے کر کے ڈال دیتے ہیں، تو اللہ کو منظور ہو تو حمل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک بات یاد رکھیں، اگر دونوں مادے جو ہیں وہ میاں بیوی کے ہیں تو جائز ہے، کسی غیر کا ہے تو حرام۔ فرض نماز کے بعد استغفار، بھی فرض نماز ہے، سنت ہے، نفل ہے، جہری ہے، سری ہے، استغفار تو جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھا کرو، چونکہ استغفار جو ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن دل سے پڑھا کرو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحبزادے، ایک آدمی آیا کہنے لگا حضرت میرے مال میں برکت نہیں ہوتی، فرمایا استغفار پڑھ۔ دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا حضرت میری اولاد نہیں ہوتی، فرمایا استغفار پڑھ۔ تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا حضرت میرے تو باغوں کو پھل ہی نہیں لگتا، اور میں استغفار۔ چوتھا آدمی آیا، اس نے کہا حضرت ہمارے تو نہریں خشک پڑی ہیں، آبادیاں سوکھ رہی ہیں، اور میں استغفار۔ وہ چلا گیا۔ تو جب سب سوال پوچھ کے چلے گئے تو ان کے جو ساتھی تھے قریب کے بے تکلف، تو انہوں نے کہا کہ سیدنا حسن آج تو آپ نے کمال کر دیا کہ ہر بیماری کا علاج استغفار ہے۔ اور اللہ کے بندے میں نے تو کمال نہیں کیا ہے، تو قرآن میں ہے قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ سے بخشش مانگو، اللہ بہت بڑے بخشنے والے ہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پہ لگاتار بارشیں بھیجیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال میں بھی برکت دیں گے، اولاد میں بھی برکت دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا، تمہارے لیے باغ بھی آباد کریں گے، نہریں بھی آباد کریں گے۔ تو قرآن ہے، میں نے تو نہیں کہا۔ تو اس لیے استغفار کثرت سے پڑھا کرو، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہو نہ ہو، اور نمازوں کے بعد تو سبحان اللہ اور اچھی بات ہے، کیونکہ آدمی باوضو ہوتا ہے اور قبلہ رو ہوتا ہے۔ تو بہرحال استغفار اور درود شریف کو اپنا لازم بنا لے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون، وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بن عبد اللہ القائم بحدود اللہ، ما ذاق امر الا فرجہ اللہ۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلیٰ۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا انت، اللہم انا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا، واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا واستوصانا ولجميع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات
یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین، لا تردنا عن بابک خائبین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔